السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th کلاس مطالعہ پاکستان بیٹا چیپٹر نمبر 4 علاقائی زبانیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سندھی زبان پر نوٹ لکھیں۔ بیٹا یہ لانگ کویسچن ہے، سندھی زبان پر نوٹ لکھیں، یہ لانگ کویسچن ہے۔ اس میں کچھ MCQs ہیں اور یہ کچھ شارٹ کویسچن بھی ہیں۔ سندھی ایک قدیم ترین زبان ہے جو پاکستان کے صوبہ سندھ میں بولی جاتی ہے۔ آریائی خاندان سے تعلق کے باعث یہ دریائے سندھ کی وادی اور ارد گرد کے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس زبان پر یونانی، ترکی، ایرانی، دراوڑی، سنسکرت، عربی، فارسی اور دیگر قدیم زبانوں کے اثرات نمایاں ہیں، اور یہ عربی کی طرح ہی لکھی جاتی ہے تقریباً۔ انگریزوں کی آمد کے بعد انگریزی زبان کے الفاظ بھی سندھی میں شامل ہوئے، جس کے باعث سندھی زبان کے ادب اور ذخیرہ الفاظ میں بہت وسعت آ گئی۔ یہ زبان اپنے قدیم ثقافتی ورثے کے سبب پاکستان کی دیگر علاقائی زبانوں کی نسبت زیادہ مضبوط ہے۔ سندھی زبان کے کئی لہجے ہیں۔ بیٹا یہ شارٹ کویسچن ہے کہ سندھی زبان کے کوئی 2 لہجوں کے نام لکھیں۔ سندھی زبان کے کئی لہجے ہیں۔ سندھ کے زیریں اور راجستھانی علاقے میں کیچی، کاٹھیا باڑی، کیچی اور کاٹھیا باڑی پہ آپ اس کو انڈرلائن کر لیں۔ یہ شارٹ کویسچن میں آ جاتا ہے کہ سندھی زبان کے کوئی 2 لہجے لکھیں۔ کیچی ہے، کاٹھیا باڑی ہے اور اکدی کی بولیاں وغیرہ رائج ہیں، جبکہ باقی علاقوں میں مستعمل بولیوں کو کوہستانی، سرائکی اور وچولی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا معیاری لہجہ کون سا ہے؟ یہ MCQs ہیں۔ سندھی زبان کا معیاری لہجہ کیا ہے؟ ساہتی، علمی، ادبی اور صحافتی نگارشات میں اولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ پوری مسلم دنیا کی مقامی زبانوں میں سندھی ہی وہ واحد زبان ہے جس میں قرآن پاک کا پہلا ترجمہ کیا گیا۔ بیٹا MCQs ہیں، شارٹ کویسچن بھی بنتا ہے اور یہ MCQs بھی ہیں کہ قرآن پاک کا سب سے پہلا ترجمہ کس زبان میں؟ قرآن مجید کا سب سے پہلا ترجمہ وہ سندھی زبان میں ہوا۔ MCQs میں بھی آ سکتا ہے، یہ شارٹ کویسچن بھی۔ سندھی زبان اس علاقے میں اسلام کے آنے سے پہلے بھی ترقی یافتہ تھی۔ سندھی لکھنے پڑھنے کا رواج عام تھا۔ بعد میں مسلمانوں کے آنے کے بعد عربی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی مکمل طور پر اہمیت حاصل رہی۔ 1050 سے 1350 تک کے دور میں ادبی، دینی تخلیقات میں خاص طور پر کام کیا گیا۔ یہ سندھی زبان کی ادبی تاریخ کا ابتدائی دور تسلیم کیا جاتا ہے، جس میں حب الوطنی، عزم، خودداری اور روحانی عقائد کے موضوعات پر لکھا گیا۔ اس دور کے داستان، قصہ اور گنان قابل ذکر اصناف ہیں۔ گنان شاعری کا ایک منفرد انداز تھا۔ اس زمانے مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے صوفیہ کرام نے بھی سندھی میں شاعری کے ذریعے اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی، سچل سرمست، صوفی جیسے صوفی شعراء اپنی بے مثال شاعری سے سندھی ادب کو مالا مال کر چکے ہیں۔ یہ سندھی زبان کے صوفی شعراء تھے۔ صوفی شعراء شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست۔ یہ بیٹا شارٹ کویسچن ہے کہ سندھی زبان کے 2 شعراء کے نام لکھیں۔ صوفی شعراء شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست۔ اس دور کو سندھی ادب میں سنہری دور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے عام زندگی
اور غریب محنت و کش طبقے کی عظمت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے شاعری کے لیے تمثیلی انداز اختیار کیا جس کا بنیادی مواد وہ سندھ کے لوک کہانیوں سے لیتے تھے۔ اسی وجہ سے سندھ کے ہر کونے میں اس کی شاعری کی گونج سنائی دیتی ہے۔ شاہ جو رسالو ان کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ بیٹا یہ بھی MCQs ہے۔ شاہ جو سالو جو رسالہ ہے وہ کن کی شاعری کا مجموعہ تھا؟ وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی۔ عظیم المرتبت شاعر سچل سرمست نے سندھی، اردو اور سرائکی، پنجابی، فارسی میں شاعری کی۔ وہ صوفی صفت انسان تھے اور تصوف میں وحدت الوجود ان کا خاص موضوع تھا۔ شاعری کے ساتھ ساتھ نثری ادب میں بھی اساتذہ، علماء اور مبلغین کی اجتماعی کوششوں سے بہت سا سرمایہ جمع ہوا۔ اس سلسلے میں ابو الحسن سندھی کی کوششیں نمایاں ہیں۔ انہوں نے سندھی کے لیے عربی رسم الخط کو بنیاد بنا کر ایک نیا رسم الخط تیار کیا۔ اس سلسلے میں دوسرا نام مخدوم محمد ہاشم کا آتا ہے۔ یہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے فارسی اور سندھی زبان میں تقریباً 150 کتابیں لکھیں۔ بیٹا یہ MCQs ہے کہ مخدوم محمد ہاشم نے فارسی اور سندھی زبان میں کتنی کتابیں لکھی؟ 150، جس کا موضوع اسلامی عقائد کی تصحیح اور تشریح ہے۔ ان میں سے بعض کو آج بھی دینی مدارس اور مصر کی جامعۃ الازہر میں نصابی کتب کی حیثیت حاصل ہے۔ اس زمانے میں اخوند عزیز اللہ نے قرآن پاک کا مصری ترجمہ کیا تھا۔ انگریزوں کے دور میں سندھی زبان کو بہت ترقی حاصل ہوئی۔ اس دور میں مرزا کلیچ بیگ کا نام بہت ہی اہم ہے۔ انہوں نے شاعری اور دوسرے موضوعات پر تقریباً 400 کتابیں لکھی۔ انگریزوں کے دامِ تسلط میں برصغیر کی سیاسی اور سماجی زندگی میں بہت اہم تبدیلیاں آئیں اور لوگوں میں شعور پختہ ہوا۔ اسی دور میں سندھی ثقافت کو فروغ حاصل ہوا۔ قرآن پاک کا منظوم ترجمہ مولوی ملا نے 1970 کے عشرے میں کیا۔ بیت، وائی، کافی، مولود سندھی کی مقصود شاعری اصناف ہیں۔ جدید ادبی رجحانات میں سندھی دوسری زبانوں کے ساتھ ساتھ متاثر ہوئی۔ پاکستان کے معرض وجود کے بعد جدید افسانہ، ڈرامہ نگاری، ادبی تحقیق اور دوسرے علمی میدانوں میں خاصا کام ہوا۔ جدید ادیبوں نے روایتی انداز کو جدید رجحانات سے ہم آہنگ کیا اور تمام تر نسلی اصناف کو جلا بخشی۔ سندھی زبان کی ترقی کا ادارہ فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ تحقیق و تنقید میں بھی نمایاں ترقی ہوئی۔ بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ سندھی زبان پہ نوٹ لکھے، لانگ کوسچن ہے، اس میں کچھ شارٹ کوسچن MCQs تھے جو میں نے آپ کو لکھوا دیے ہیں۔ اللہ حافظ۔